بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج اس ویڈیو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں ایک پیغام سمجھ لیں، ایک نصیحت سمجھ لیں، ایک دین کے طالب علم کی حیثیت سے جو میں قوم کو بھی دینا چاہتا ہوں، اور یہ پیغام دینے کے ساتھ ساتھ میرا مین فوکس عمران خان پر بھی رہے گا اس گفتگو میں۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت پاکستان کے حالات میں جس نے سفر کیا ہے وہ قوم ہے۔ قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا گیا ہے، قوم سے ان کی عزت نفس اور سب کچھ چھین لیا گیا ہے۔ قوم ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے نا میرے نزدیک کہ اس میں تھوڑا سا ڈسپلن اگر پیدا ہو تو وہ پاکستان کے حالات کو نہ صرف بدل سکتی ہے بلکہ اس کی حفاظت میں اور اس کی سالمیت میں بھی بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اور اس کردار کے ادا کرنے میں جو ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ان کو مہیا کر دیا ہوا ہے۔ عمران خان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میں یہ کہوں گا کہ عمران خان مقبول کیوں ہوا، 14 پارٹیاں لعنت ملامت کا شکار کیوں ہوئیں، ان کو لوگوں نے گالیاں کیوں دیں، ان کے اوپر لعن و طعن کیوں کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ عمران خان نے کیا ہے؟ کیا عمران خان نے لوگوں کو یہ پڑھایا کہ تم جا کر ان لوگوں کو گالیاں دو؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ نہ عمران خان نے ان کو اپنی مقبولیت کے لیے کہا کہ تم مجھے جو ہے تو مقبول کر دو، ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور یہ 14 پارٹیاں اور ان کے جو یہ نام نہاد رہنما ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام ہستی کو اپنی مرضی سے چلا لیں گے، تو آپ یقین کریں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ نظام اللہ کی مرضی سے چلے گا، تدبیر صرف اللہ کی کامیاب ہوگی، حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ ان الحکم الا للہ، حکم نہیں ہے مگر اللہ کا، امر نہیں ہے مگر اللہ کا، مرضی وہ ہے جو اللہ کی ہے، کام وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اب آپ صرف اس لمحے پر تھوڑا سا سوچ اور غور و فکر کریں، جب عمران ایک ڈائری لے کر وزیر اعظم ہاؤس سے نکلتا ہے اور مایوسی کے عالم میں گھر میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب یہ ہوتا ہے اور ہم لوگ ٹی وی آن کرتے ہیں خبریں سننے کے لیے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک جم غفیر ہے جو کراچی سے لے کر خیبر تک تمام کے تمام لوگوں کو سڑکوں پر، باغوں میں، پارکوں میں، گلیوں میں، محلوں میں لے آیا ہے۔ کس نے کال دی تھی ان کو؟ کون ان کو باہر لے کر آیا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کو کون باہر لے کر آیا؟ ان کو وہ رب کریم کی ذات بابرکت باہر لے کر آئی جو اس کل کائنات کو چلا رہی ہے، اور جس کا اپنا ایک نظام تربیت بھی ہے، ایک نظام انقلاب بھی ہے، ایک نظام ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ چیزوں کو بدل دیتے ہیں اور اس کے اندر اللہ کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور جس وقت لوگوں کے دلوں کو اللہ نے عمران خان کی طرف پھیرا اور عمران خان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، اس وقت دوسری طرف ان 14 پارٹیوں کو نفرت اور ذلت کے ہار پہنائے جا رہے تھے۔ ان کو مدینہ شریف میں چوروں کی آوازیں ان پر لگیں، امپورٹڈ کا نام ان کو دیا گیا۔ یہ نفرت اور اس حد تک جو ایک کیا کہوں میں آپ کو، نفرت کے علاوہ اور کون سا لفظ میں ان کے لیے استعمال کروں، لوگوں کے دل میں ان کے لیے بغض، کینہ، ہر قسم کی برائی جو ہے نا، جو بری سوچ ہے وہ ان لوگوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو اس حدیث کے تناظر میں ایک مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ اس پر ذرا غور و فکر کریں، اور عمران خان صاحب بھی اس پر غور و فکر کریں، اور اس حدیث کی روشنی میں اپنے لیے لائے عمل کو طے کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام آسمانوں پر ندا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ زمین پر فلاں انسان جو ہے اس سے محبت کرتے ہیں، اور میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم لوگ بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دو۔
تو بس آسمان پر جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں اس بندے سے جو زمین پر ہوتے ہیں، اور پھر اس کے لیے، اس بندے کے لیے جو آسمان پر جو لوگ محبت شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس بندے کے لیے زمین پر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ دوسری طرف کیا ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض کا اظہار فرماتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے بغض کرتے ہیں، تو پھر جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور اس سے یہ فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے بغض رکھتا ہوں، اس سے میں نفرت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ لہٰذا جبرائیل علیہ السلام منادی کر دیتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے نفرت کر رہا ہوں، اللہ بھی اس بندے سے نفرت کرتا ہے۔ تو فرشتوں کو آسمان پر یہ منادی کر دی جاتی ہے کہ آپ لوگ بھی اس سے نفرت کریں، اس شخص سے جس سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب ہوتا ہی ہے کہ اس سے نفرت شروع کر دی جاتی ہے آسمانوں پر، اور اس کے بعد جب آسمانوں پر بھی اس شخص سے نفرت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ نفرت لوگوں کے دلوں میں زمین پر اتار دی جاتی ہے، تو وہ لوگ بھی اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس حدیث کی روشنی میں آپ عمران خان کے حالات بھی دیکھ لیں اور ان 14 پارٹیوں کی بھی دیکھ لیں، ان کو کس نے جو ہے تو لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث بھی موجود ہے، حدیث قدسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں کے دل، اس کا مفہوم یہ ہے تمام لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، تو ان کو جس طرف چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پھیر دیتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے میرے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر لیجئے۔ یہ حدیث بھی یہ حدیث قدسی ہے جو اس کو تقویت دیتی ہے، اور یہ حدیث جو میں نے بیان کیا ترجمے کے ساتھ، جس کا میں نے ترجمہ پیش کیا آپ کی خدمت میں، یہ متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث شریف ہے۔ اب جب عمران خان نکل کر آیا تھا اور وہ لوگ باہر نکل آئے اور وہ مایوس تھا، کس نے عمران خان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی؟ اور یہ 14 لوگ جن کو ہر جگہ گالیاں پڑ رہی ہیں، ان کے دلوں کے اندر ان کے خلاف دلوں میں نفرت کس ذات کریمہ نے ڈال دی؟ اس حدیث کی روشنی میں آپ ذرا غور فرمائیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون کر رہا ہے۔ اچھا، اب ایسا کیوں ہوا؟ عمران خان نے ایسا کیا کیا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا مل گئی، اور ان لوگوں نے ایسا کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نفرت اور اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا ہے؟ اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث شریف میں نے پیش کیا، کسی میں دم اور جرت ہے اس کو غلط ثابت کر دے، اس کو غلط ثابت کر دے۔ یہ تو سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کا تو کوئی کام نہیں ہے۔ بھائی تم لوگوں کو بتاؤ کہ دین کیا کہتا ہے۔ آپ کا اسلام ایک پولیٹیکل سسٹم رکھتا ہے، اس کا ایک اخلاق کا نظام ہے، اس کا ایک احتساب کا نظام ہے۔ آپ نے نہیں سنا نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر آج میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے ہاتھ کٹوا دیتا؟ یہاں پر کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ وجہ یہ بنی کہ پاکستان بننے کے بعد 75 سال بعد پہلی مرتبہ کسی شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ کس نے کہا؟ 75 سال کے بعد۔ یہاں پر بڑی اسلامیہ پارٹیاں بھی تھیں، یہاں پر بڑے بڑے علماء بھی بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اور ان کا کیا حساب ہے اور ان کا کیا کتاب ہے اور ان کی کیا پوزیشن ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا؟ بلکہ ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم تو اس گناہ میں شامل ہی نہیں ہیں پاکستان بننے کے۔ ایک شخص ہندوستان کا ایک بہت بڑا عالم کھڑا ہو کر کہتا ہے وی ہیو ریجیکٹڈ نظام مصطفیٰ، تجھ پر اللہ کی لعنت، ہم نے تجھے ریجیکٹ کر دیا۔ بدبخت تو ہوتا کون ہے نظام مصطفیٰ ریجیکٹ کرنے والا؟ ان لوگوں کو موت یہ ایجنٹ ہیں، غیر ملکی ایجنٹ ہیں، یہ سب ایجنٹ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف بولتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم دین سمجھتا ہے۔ ہندوستان کا ایک عالم دین ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، اللہ نہ کرے میری زبان پر اس کا نام بھی آئے، وہ اتنا قابل نفرت ہے جو کہتا ہے میں نے نظام مصطفیٰ کو ریجیکٹ کر دیا۔ اچھا، پھر یہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا اس پر قادیانی کا الزام لگا، اس پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ یہ وہی شخص ہے جس کو یہودی کہا گیا، جس نے سیکیورٹی کونسل میں کھڑے ہو کر اسلامو فوبیا کے حساب سے اس کے متعلق ایک نظام اپروو کروا دیا، ایک قرارداد منظور کروا دی، اور پوری دنیا کے اندر وہ ایک اسلامی لیڈر بن کے ابھرا۔ اور دوسری طرف کیا ہوا؟ اسی شخص نے دوسری طرف اس نے ایک اور پاکستان کے اندر اس نے کیا کیا؟ اس نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا،
اس نے غریبوں کو سرکاری خرچ پہ کھانا دیا، اس نے غریبوں کو رہائش گاہیں دی، علاج کے لیے اس نے پیسے مقرر کیے۔ ریاست مدینہ کی یہ بنیادی خصوصیات تھیں۔ حضرت عمر فاروق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ حضرت عمر فاروق صاحب کس طریقے سے لوگوں کو ٹریٹ کرتے تھے؟ ایک یہودی جو بوڑھا تھا وہ بھیک مانگ رہا تھا، آپ نے بلا کر پوچھا تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا تھا کہ جی بھیک اس لیے مانگ رہا ہوں کہ جب تک میرے پاس جزیے کی مزدوری کی قوت تھی میں جزیہ دیتا تھا، تو اس وقت تو حکومت مجھ سے جزیہ لے لیا کرتی تھی، لیکن اب جب کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور جزیہ دینے کے لیے میں مزدوری نہیں کر سکتا تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ عمر فاروق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس خاص محکمے کے لوگوں کو بلایا اور ان کو یہ حکم دیا کہ یہ جب جوان تھا ہمیں جزیہ دیا کرتا تھا کما کر، اب یہ بوڑھا ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دیا جائے۔ میں نے ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے، میں بہت بڑی ویڈیو بنا سکتا ہوں اس پر، اور کسی میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ مجھے چیلنج کر سکے، الحمدللہ، کیونکہ حق بولنے والے کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ دوسری طرف کیا ہوا؟ لوٹ مار، غنڈہ گردی، سیلاب کے پیسے کھا لیے، باہر سے جو جمع ہوا وہ کھا لیا، ٹھیک جی، اور مہنگائی کے نام پر آئے اور مہنگائی اتنی کر دی کہ شیطان بھی پاکستان سے بھاگ گیا، اس کو بھی چیزیں اس کے لیے بھی مشکل پیدا ہوگی پاکستان میں، کیونکہ لوگ گالیاں اسی کو دیا کرتے تھے، حالانکہ شیطانی کرنے والی یہ 14 پارٹیاں ہیں، ان کو نہیں پتہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ادھر باہر کا 2 دن پہلے کی بات ہے، خاتون آئی اور نیچے کھڑی تھی، میں نے اس سے پوچھا جی کیا بات ہے؟ کہنے لگی مجھے اتنے پیسے دے دو میں آٹا لے لوں۔ اب میں اس کو کیا کہوں کہ یار میں تجھے آٹا کہاں سے لے کر دوں کہ میں خود آٹے کے لیے بیٹھا ہوں۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ کوئی آدمی ویڈیو بنا رہا ہے تو بڑے اچھے حالات میں ہوگا۔ ان لوگوں نے ہمیں وہاں پہنچا دیا ہے کہ ہم شاید بیٹا باپ سے بھیک مانگے، باپ بیٹے سے بھیک مانگے، اور بہن بھائی سے بھیک مانگے، اور بھائی بہن سے بھیک مانگے، ہم اس جگہ پر پہنچا دیے گئے ہیں۔ پاکستان ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بن گیا ہے جہاں پر آپ بھیک مانگنے کی ٹریننگ دے سکتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ بھیک مانگنے کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کیے جائیں اور کس طریقے سے آپ یہ کریں گے۔ سارا پیسہ لوٹ کر یہ لوگ لے گئے۔ آج ہم IMF کے مقروض ہیں، آج عمران خان الیکشن کے لیے چیخ رہا ہے، کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان آ گیا یہ قوم اس کے ساتھ مل کر کھڑی ہے، ہمیں رگڑ کے رکھ دے گا۔ اور بھائی عمران خان تمہیں رگڑے یا نہ رگڑے، یہ قوم آپ کو رگڑے یا نہ رگڑے، ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رگڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے فیصلے انسان کو اپنی اس فراست سے معلوم ہو جاتے ہیں جو رب نے اس کو دی ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ ایک پہلو تھا آج کے حالات کا جس کا قوم اور عمران خان دونوں سے تعلق تھا، لیکن ایک بہت خاص پہلو ہے جس کا تعلق صرف عمران خان اور اس کی فراست کے ساتھ ہے۔ دیکھیں، عمران خان اب تک جتنا کچھ کرتا رہا وہ مسلسل ایک جد و جہد کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور قوم پر یہ واجب ہے کہ وہ اس کا ساتھ دیں۔ میں نے وہ حدیث بھی بیان کر دی اور میں نے آپ کو کچھ حوالے بھی دے دیے اور کچھ چیزوں کی وضاحت بھی کر دی، لیکن میں بہت بڑی ویڈیو نہیں بنا سکتا، لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ میں اس مسئلے کا، پاکستان کے حالات کا دوسرا پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کا خالصاً تعلق عمران اور اس کے ارد گرد ان لوگوں سے ہے کہ جن کی منافقت پر مجھے کم از کم کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں، پرویز الہی، مونس الہی کے بارے میں عمران خان صاحب نے یہ فرمایا کہ جی آپ PTI کی طرف سے الیکشن لڑیں اور بیٹ کے اوپر، PTI کے بیٹ پر آپ جو انتخابی نشان ہے اس پر آپ الیکشن لڑیں۔ میں اس کا بہت سختی کے ساتھ اس تجویز کو رد کرتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ ہے، میں اس پر بھی ایک حدیث بنانے والا ہوں، بلکہ میں ایک اصول بتانے والا ہوں۔ اسلام کا جتنا پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت انداز میں ہمیں کچھ اصول دیے ہیں۔ اس کا ایک اصول میں بتا رہا ہوں۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، عمران خان کی FIR اس طریقے سے نہیں کٹتی جو عمران خان چاہتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کون تھا؟ پھر عمران خان نے جتنے بھی فیصلے کیے اس کے اندر رکاوٹ بننے والا کون تھا؟ یہی پرویز الہی تھا۔ آج یہ پرویز الہی کس طریقے سے پارٹی میں شامل ہونا چاہتا ہے اور پارٹی میں شامل ہو کر پھر وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟
پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے صدارت چاہیے پارٹی کی۔ ایک بات عمران خان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، میں کوئی بہت بڑی عقل نہیں رکھتا، لیکن ایک چیز میرے دماغ میں ہے جو میں نے ابھی تک کسی سے نہیں سنی، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کو کیا مشورے دیے گئے ہیں، لیکن میرا ایک مشورہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس شخص نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، ہر وقت وہ آپ کے لیے مصیبت بنا رہا، آپ کو مسلسل ڈستا رہا، ڈنگ مارتا رہا، اور بڑی ہی مشکل سے یہاں تک کہ آپ نے اس سے ریزائن بھی طلب کر لیا، اس کے بعد آپ کی طرف کچھ اور لوگ بھی دوڑے آ رہے ہیں مسلم لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، کہ ہمیں ٹکٹ دے دو اور ہم آپ کے حوالے اپنے استعفے کر دیتے ہیں۔ نہ آپ ان لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کریں، نہ مونس الہی کو اور پرویز الہی کو شامل کریں۔ آپ ان لوگوں پر تکیہ کریں جو آپ کی پارٹی میں شروع سے ہیں اور وہ اب تک آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ میں آپ کو ایک اصول دیتا ہوں، اور وہ اصول حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے۔ اس حدیث کی روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، کہ ایک مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ یہ اصول ہے۔ آپ کتنی مرتبہ ڈسے جائیں گے اس پرویز الہی سے، اور آپ کتنی مرتبہ ڈسے جائیں گے نون لیگ کے جو لوگ آپ کے پاس آئے تھے پہلے الیکشن میں، یہ ریاض لوٹا، یہ اور ادھر ادھر کے لوگ جو آپ کی پارٹیوں میں آئے اور وہ آپ کو ڈس گئے، آپ دوبارہ وہی کام کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیں، لا یلدغ المؤمن بجحر مرتين، ایک مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ مطلب ہے کہ جب وہ ایک دفعہ کسی کی غداری بے وفائی چکھ لیتا ہے، دوبارہ اس کو اس چیز کا موقع نہیں دیتا کہ اس کے ساتھ پھر وہ غداری کی جائے، اس کے ساتھ پھر وہ بے وفائی کی جائے۔ یہ آپ کے لیے ایک اصول ہو گیا۔ اسی اصول پر چل کر یہ پوری قوم دیکھ لے کہ جن 14 پارٹیاں آج آپ پر، جو 14 پارٹیاں حکومت کر رہی ہیں، انہوں نے آپ کے بچوں کے کپڑے تک اتار لیے ہیں۔ وہ جو کپڑے بیچ کے آٹا دینے آیا تھا نا، وہ ہمارے کپڑے بیچ گیا۔ پھر خدا کا واسطہ ہے قوم پاکستان، اپنی عقلوں کو بیدار کرو اور قرآن کی ایک آیت بہت غور سے سن لو، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت ہرگز نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کے بدلنے پر راضی نہ ہو، خود اپنی حالت کے بدلنے پر تیار نہ ہو، خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ یہ 14 لوگ وہ ہیں جن کا مزہ آپ نے چکھ لیا ان 14 پارٹیوں کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 14 اگست کو ڈانس دیکھ رہے تھے عورتوں کا، اور ان میں داڑھیوں والے بھی بیٹھے تھے جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں۔ یہ علماء نہیں، یہ ملے ہیں۔ کس نے کہا یہ علماء ہیں؟ علماء اس طرح نہیں ہوتے۔ علماء نام ہے تقوی، پرہیزگاری کا، عالم نام ہے عمل کا، حیا کا، وقار کا، اور اللہ کے راستے میں قربان ہونے کا، ایثار کرنے کا۔ یاد رکھیں، آپ نے ہرگز ان 14 پارٹیوں کو تو ووٹ نہیں دینا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے جو ڈنک مارا ہے، لا یلدغ المؤمن بجحر مرتين، یہ تو آپ کو پتہ لگ گیا نا، یہ اصول ایک ہو گیا۔ یہ اصول عمران خان کے لیے بھی ہے، یعنی پوری قوم کو عمران خان کے ساتھ اس اصول پر چلنا ہے، اور آپ نے کسی کو اپنی پارٹی میں نہیں آنے دینا، بلکہ ان کو بھی نکالیں جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ مجبور اس لیے ہے نا، یہ آپ کا کام ہے۔ عمران خان صاحب اپنی فراست کو بیدار کریں، یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس فراست کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کی جانچ کریں جو پہلے بھی باہر سے آئے تھے اور اب اس لیے باہر نہیں جا سک رہے کہ ان کو پتہ ہے کہ آپ کا طوطی بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی ہے۔ چین آپ کے حق میں بولتا ہے، روس آپ کے حق میں بولتا ہے، اور بہت ساری دنیا ایسی ہے جو اسے کہتے ہیں کہ کچکول واپس پھینک رہی ہے، توڑ رہی ہے، نہیں دے رہی، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ جاتے ہیں تو یہ لوٹ مار کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں عمران خان صاحب، اگر آپ اس وقت دھوکہ کھا جاتے ہیں، پھر اللہ کی مدد دوبارہ آپ کے لیے نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو موقع دیتے ہیں اور اس سے یہ چیز طلب کرتے ہیں کہ وہ اپنی عقل سلیم اور اپنی فطرت سلیم کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنے قلب سلیم کا استعمال کرتے ہوئے پوری قوم کو
سیدھے راستے پر چلا دے، جو آپ نے چلا دیا۔ لیکن ایک ڈر جو مجھے ہے وہ یہ ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ وہ کہیں آپ کو یہ لوگ پھر برباد نہ کرتے۔ ان کو ایک طرف رکھیں جی، ان کو ایک طرف رکھیں۔ میرا کام آپ تک پیغام پہنچانا تھا، قوم تک۔ قوم کا کام یہ ہے کہ وہ سوچے اس پر اور وہ دیکھے کہ اس کی نجات کس میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔